الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 کا 81 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 تا 81 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجیے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور آپ قرآن پڑھیے فجر کے وقت، ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت قرآن کریم کان مشہودا، روبارو ہوتا ہے، بے شک فجر کے وقت پڑھے جانے والا قرآن کان مشہودا، روبارو ہوتا ہے، ومن اللیل، اور رات کے وقت، فتہجد بہ، بس آپ تہجد پڑھیں اس قرآن کریم کے ساتھ، نافلۃ لک، زائد ہے آپ کے لیے، عسیٰ ان یبعثک، قریب کہ آپ کو کھڑا کرے گا، ربک، آپ کا رب، مقام محمود، مقام محمود پر، وقل ربی، اور آپ کہہ دیجیے اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر دیجیے، مدخل صدق، سچائی کا داخل کرنا، وآخرجنی، اور مجھے نکالیے مخرج
واجہ صدق سچائی کا نکالنا، واجعل لی من لدنک اور بنا دیجیے میرے لیے اپنے پاس سے سلطان غلبہ نصیرا مدد کیا ہوا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ اور اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے حق آ چکا، وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ اور باطل مٹ چکا، ختم ہو چکا، ہلاک ہو چکا، ان الباطل بے شک باطل کان زہوقا ہے مٹنے والا، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ اے میرے محبوب آپ نماز قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے کے وقت رات کی تاریکی تک، اور آپ فجر کے وقت قرآن کریم پڑھیے، بے شک قرآن کریم فجر کے وقت ہوتا ہے روح بازو، اور رات کے وقت آپ اس قرآن کریم کے ساتھ تہجد پڑھیے، یہ زائد ہے آپ کے قریب ہے کہ آپ کو کھڑا کرے آپ کا رب مقام محمود پر، اور میرے محبوب آپ کہہ دیجیے اے میرے رب تو مجھے داخل فرما، سچائی کا داخل کر، اور اے میرے رب تو مجھے نکال دیجیے سچائی کا نکالنا، سچائی کا نکلنا، اور اے میرے رب تو بنا دیجیے میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ مدد کیا ہوا، اور اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے حق آ چکا، باطل مٹ چکا، اور باطل نے تو مٹنا ہی تھا۔ پچھلی آیات کریمہ میں طائف کے اطراف سے آئے ہوئے قبیلے کے متعلق پچھلی آیات کریمہ کے پس منظر کے طور پر واقعہ بیان کیا گیا کہ طابلان طائف کا جو علاقہ تھا اس کے اطراف سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ اگر یہ شرائط آپ قبول کر لیں تو ہم ایمان لے لیں، اور وہ شرائط کیا تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، عشر نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہمارے علاقے کو حرم کا درجہ نہیں دیں گے۔ یہ چار شرطیں انہوں نے رکھی، ان میں پہلی شرط کیا تھی؟ نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لچک دکھانا چاہیے، ابھی خیال ہی آیا کہ اگر یہ چلو کلمہ پڑھ لے تو بعد میں پھر نمازی بھی بن جائے گی، تہجد اور جو ہے عشر بھی دے گی، جہاد بھی کرے گی، اور حرام کا جو ان کا تقاضا ہے اپنی علاقے کو بنانے کا وہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا اسلام کے برکت سے۔ تو دل میں خیال آیا کہ چلو یہ کلمہ تو پڑھے۔ اللہ جل جلالہ نے تنبیہ فرما، سختی سے منع کر، اور عذاب کے نبی سے عذاب سے ڈرایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بغیر تو وہ چھوٹی ہے۔ آخر کو ان سے فرمایا کہ نماز کے بغیر تو کوئی دین مکمل ہی نہیں ہوتا، چھوٹی نہیں۔ میرے رب نے میرے ان آیات کریمہ کو نازل فرما کر چونکہ متصل ہی پیچھے اس کا ذکر ہوا نماز کا، اور نماز کو معاف کرانا چاہا تو میرے رب نے قرآن کریم کی ان آیات کا نزول فرما کر نماز کے متعلق احکامات جاری فرما، نماز کے متعلق احکامات جاری فرما۔
ان میں پہلا حکم میرے رب نے یہ فرمایا کہ نماز قائم کیجیے. حکم دے رہا میرا رب نماز قائم کیجیے. اب وہ نماز چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے فجر ہو، پنجگانہ نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. پنجگانہ نماز ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے. نماز کسی بھی صورت میں کسی کے لیے معاف ہے. ہاں کچھ عورتوں کے شرعی عذر کی بنا پر مہینے میں کچھ دنوں کے لیے نماز جتنے دن گزرتے ہیں باوجہ مجبوری کے وہ معاف ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں. سفر بھی کریں گے تو سفر میں قصر کی تو اجازت ہے لیکن معافی نہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت. یہ سورج کا ڈھلنے کے وقت کیا مطلب؟ زوال کے وقت، جو کہ عام طور پر 12 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے وقت. تو اس وقت میں ظہر کی نماز اس نماز اس نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے کے وقت. الی وسط اللیل، رات کی تاریکی تک. اب اس کے اندر عصر مغرب عشاء، رات کی تاریکی سے کیا مطلب کہ اس میں عصر کی نماز بھی آ گئی، مغرب کی نماز بھی آ گئی اور عشاء کی نماز بھی آ گئی. پھر میرے رب نے فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کریم پڑھے. اب الگ سے فجر کی نماز کا بیان کرنا کیونکہ نماز فجر کے وقت یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. نماز فجر کا وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور فرشتے اللہ کے قرآن کریم کو سننا بہت پسند کرتے ہیں. تو جو فرشتے رات کے وقت جو اعمال کو لکھنے والے ہیں دائیں بائیں آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، فجر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے 2 فرشتے آ جاتے ہیں اعمال لکھنے کے لیے. تو وہ 4 سنبھال لیتے ہیں. عصر کا وقت تک وہ 4 سنبھالے رکھتے ہیں. عصر کی نماز ہوتی ہے کہ بعد کے فرشتے آ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز جو ہے اس میں لمبی سورتوں کی تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح صادق ہوتی تو فوراً نماز فجر کا اہتمام فرما لیتے اور پھر لمبی صورتیں پڑھتے. حدیث پاک میں آتا ہے 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے. 60 آیات کریمہ سے لے کر 100 آیات کریمہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس وقت چونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور فرشتے جو اللہ نے اپنی عبادت میں جن کی ڈیوٹیاں لگائی وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سننا پسند کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو سننا پسند کرتے ہیں. جب امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتا ہے تو اس میں لمبی سورتوں کی تلاوت کرنا، تو وہ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اور وہ شوق سے سنتے ہیں، انہیں پسند ہوتا ہے فجر کے وقت میں قرآن کریم کو سننا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور امت کے لیے حکم کیا ہے کہ پورے دل کو روشن کر نماز پڑھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے حکم یہ دیا کہ دل کو خوب روشن کر فجر کی نماز پڑھو. اب یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ اپنے عادت شریفہ عام طور پہ صبح صادق کے بعد جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز شروع فرماتے. وہ لمبی آیات سنتے رکعات کے ساتھ فجر کی نماز پڑھایا کرتے ہیں. لیکن امت کے لیے حکم یہ کہ خوب دل کو روشن کر کے نماز پڑھو. وجہ کیا ہے؟ تاکہ اور نمازی بھی شامل ہو جائے.
تاکہ نماز جماعت میں اور نمازی بھی شامل ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی شامل ہو یا نہ ہو بس میری نماز ہو، شامل ہو یا نہ ہو میری نماز ہو جائے۔ تو اتنے یعنی کہ فجر کی نماز کو اختصار کے ساتھ ہماری مساجد کیا ایک دو کا مسئلہ نہیں، اکثر نماز فجر کے جو ہے نماز مساجد کے اندر فجر کی نماز کو بڑی ہی اختصار کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ تو جتنے نمازی زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ نماز پڑھنے والوں کا اجر بڑھ جائے، ہر نمازی کے بقدر دوسرے نمازی کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دیکھو جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے صرف اپنی ہی نماز کی فکر نہ کرو، کوشش کیا کرو کہ جماعت کی نماز میں زیادہ سے زیادہ نمازی شامل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ نمازی شامل ہو جائے۔ البتہ تو ایک دو اگر اکثریت ایسی ہو جو انتظار کو ناپسند کرے تو پھر تو جماعت کے وقت جب ہو جائے اس وقت انتظار نہ کیا جائے نمازیوں کے لیے۔ اور اگر چل ایک آدھ اپنا فرد کا مسئلہ ہو، فرد کا مسئلہ ہو اور باقی اکثریت ایسی ہو جو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اگر ایک دو منٹ انتظار کر لیا جائے تاکہ اور نمازی بھی نماز میں شامل ہو جائے تاکہ جماعت کی نماز کا اجر بڑھ جائے اور دوسرے بھائی ثواب سے محروم نہ ہو جائے، جماعت کی نماز سے کے فضائل سے فضیلت سے دوسرے بھائی محروم نہ ہو جائے، اس غرض سے جو ہے کبھی اگر آپ معمول نہ کریں، کبھی اگر انتظار بھی کرنا پڑ جائے تو انتظار کر لینا چاہیے تاکہ جماعت زیادہ ہو اور دوسرے بھی فضیلت دوسروں کو بھی مل جائے اور باقی جو پڑھنے والے ان کے اجر میں بھی اضافہ ہو جائے، ان کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو اس لیے اور اگر نمازی اگر اکثر لوگوں کا انتظار کرنا پسند کرے تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ مدعات لمبے کر دے کہ اس کی بنا پر باقی نمازی بھی جماعت کے اندر شامل ہو سکے جو نماز پڑھنا چاہتے۔ تو اتنا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ کتنے داخل کرتے ہیں، لیکن مسنون جو عمل ہے وہ یہی ہے فجر کی نماز کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول کیا تھا 60 رکعات سے لے کر 60 آیات کریمہ سے لے کر 100 آیات کریمہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اب دن کو میں فجر کی نماز کو روشن کر پڑھنا یعنی کچھ اجالا نکل آئے کچھ اندھیرا ہو، یعنی اندھیرے میں اگر نماز فجر کو شروع کیا جائے تو اتنی لمبی نماز پڑھائی جائے کہ روشنی ظاہر ہو جائے، روشنی ظاہر ہو جائے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں میں کمزوریاں ہوتی اور لوگ سستی کر جاتے ہیں یا آنکھیں نہیں کھولتی، رات دن بھر تجارت کر محنت کر بچوں کے لیے جس کے حلال کماتے ہوئے تھک جایا کرتے ہیں، نیندیں پوری نہیں ہوتی۔ جب رات کے وقت پتہ نہیں کتنوں کو جذبات ہوتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کو سنے، لیکن ان کے جذبات ہی پورے نہیں ہو پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھلتی، تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سے اٹھ نہیں پاتے۔ تو ایسے بھائی بھی ایسے لوگ بھی شامل ہو جائے کہ لمبی رکعت ہوگی تو وہ نماز جماعت کی فضیلت سے وہ لوگ بھی محروم ہوتے، وہ لوگ اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو جتنا وہ تلاوت سنتے جا رہے جتنے اس میں مشقت اٹھاتے جائے ان کا اجر ظاہر تکبیر و اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جو تکبیر و اولیٰ کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ اب دوسرے بھائی بھی اس فضیلت میں شامل ہوں گے اور جو اول وقت میں آنے والے لوگ ہیں وہ اور بھی زیادہ فضیلت میں شامل ہوں گے۔ تو اور پھر کثرت نمازیوں کی بنا پر اس جماعت کا ثواب بھی بڑھ گیا، اس جماعت کا نماز کا ثواب بھی بڑھ گیا۔ تو فجر کی نماز کے وقت جو معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی تھا لمبے رکعات پڑھنا اور کثرت آیات کی تلاوت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ نماز قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے کے وقت رات کی تاریکی تک۔ اب رات کی تاریخی یعنی آپ نے فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز
ان نمازوں کا اہتمام کرنا. 4 نمازیں آ گئی یہاں پر. پھر میرے رب نے ان کو الفجر فجر کی نماز کو الگ سے ذکر فرمایا. ہویا کہ 4 بقیہ نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز زیادہ اہمیت اور فضیلت باقی نمازوں کی بھی ہے، لیکن ان 4 نمازوں سے بھی زیادہ فجر کی نماز کی اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ آپ پر ایسا بھی ہوتا ہے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. اکثر لوگ فجر کی نماز میں سجدے کر جاتے ہیں، قائمی کر جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے، آج اکثر بات تو ایسے ہے جو 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے، یا 5 میں سے 1 پڑھ لی 2 پڑھ لی، بعض میں سے جو 1 2 بھی نہیں پڑھتے، اور بعض جو 5 وقت کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو عام طور پر وہ فجر کی نماز کا سجدے کر جاتے ہیں. فجر کے خاص طور پر گرمیوں کی جو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں. اب چھوٹی راتیں ہونے کی وجہ سے اب نیندیں پوری نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے اس نے اپنی دکان بھی کھولنی ہے، تجارت بھی کرنی ہے، محنت مزدوری بھی کرنی ہے. اب وہ تھکا ہارا پورے دن محنت مزدوری کر کر واپس شام کو رات کو واپس ہوتا ہے. اب رات کو جب سوتا ہے اب پورا دن تو باہر گزرے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال میں گزار دیا. اب وہ بھی ہے نہیں عبادت ہے رزق حلال. اب جب وہ آیا ہے تھکا ہوا، اب رات کو جب سویا جسم جو ہے تھکاوٹ سے جوڑ ہے اور تھکاوٹ سے ٹوٹ چکا ہے. اب اس کی نیندیں بھی پوری نہیں، اب تھکا آ رہا ہے. میرے رب نے اس بندے کا خیال فرمایا، اس بندے کا خیال فرمایا. جذبات ہے کہ کاش کہ میں فجر کی نماز پڑھ لوں. اب اس کا اندر یہ جذبات ہے، لیکن اس کا جسم، اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دیتا، اوپر تھکا ہوا. رب نے فرمایا کہ فجر کی نماز کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھو. وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ ساری فضیلتیں سارے لوگوں کو مل سکے. جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں شامل ہو سکے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکے، قرآن کریم کی تلاوت کو سن سکے. تو فجر کی نماز کی اہمیت دیگر 4 نمازوں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. تو میرا رب فرما رہا ہے ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت پڑھے جانے والا قرآن کان مشہودا، روبرو ہوگا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت بس آپ تہجد پڑھیے اس قرآن کریم کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ 5 وقت کی نماز کی امت کے ہر فرد پر، ہر فردہ پر، مرد پر، عورت پر جو بالغ ہے ان پر 5 وقت کی نماز ہی فرض ہے. لیکن تہجد کی نماز یہ 1-2 سال کی ابتدائی اسلام کی بھی فرض نہیں. روایات میں آتا ہے یہ بھی فرض نہیں، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. اگرچہ 5 وقت کی نماز کی جو ہے فرضیت ہے، لیکن فضائل اور فضیلت کے اعتبار سے تہجد کی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تہجد کی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس تہجد کی نماز میں قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھنا، جھوم جھوم کر پڑھنا، لذت اور مزے کے ساتھ تہجد کی نماز کو پڑھنا، اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. یہی وہ وقت ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو تہجد کا وقت ہے. اس وقت کے اندر اللہ جل جلالہ آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں. یہ اہمیت بتلانے کے لیے، ورنہ میرے رب کی خدائی نے ساری زمین کو، ساری کائنات کو گھیرے ہوئے. تو اللہ رب العزت تاکہ ہم لوگوں کو اہمیت ہو جائے، ہم لوگوں کا ذوق بڑھ جائے، شوق بڑھ جائے، اس لیے فرمایا کہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے. اور پھر اللہ پاک فرماتے کہ کوئی شخص مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے تو اس کی بخشش کرو. میری ذات کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، اگر آپ تم مجھ سے بخشش طلب کرو گے میں تمہاری بخشش کروں. ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے رزق مانگے، اب تم مجھ سے اس وقت رزق کا سوال کرو گے میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولوں. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے اور ساری کائنات کے اس لوگوں کو جو بیدار ہے سوئے ہوئے سب کے کان تک آواز پہنچاتا ہے. دن کو بات کرتی ہے کہ اتر جائے کہ دن میں یہ بات اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ تمہیں بلا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے بخشش مانگو گے میں تمہاری مغفرت کروں گا، بخشش کروں گا. تو اس وقت میں مجھ سے رزق کا سوال کرو گے میں تمہیں ایک رزق دوں گا. اب وہ چلے جاتے ہیں تم کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے کہ بھائی میرے لیے کاروبار نہیں چلتا، میری دکان نہیں چلتی.
میرے کاروبار بند ہے تو میرے لیے دعا کرے، یا پھر جو کوئی تعویذ دے دے کہ میرا کاروبار چلے، دکان چلے، اللہ کے بندے سب سے بڑا تعویذ میرے لیے یہ ہے کہ تو تہجد میں اٹھ، میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگ رزق، میں تجھے رزق دوں گا، اس وقت تو مانگنے کے لیے تیار نہیں اور تو تعویذ سے اپنے کام چلانا چاہتا ہے، اپنے آپ کا مجاہدہ کرنا نہیں چاہتا، مشقت اٹھانا نہیں چاہتا، رب کی طرف سے اعلان کر تو لبیک کہنا نہیں چاہتا، بہتر رب تجھ سے خود کہہ رہا ہے میں تجھے رزق دوں گا تو مانگ تو سے، لیکن وقت یہ ہے کہ اس وقت میں آ کر بات تو زیادہ دوں گا، خود اللہ اس وقت میں اعلان کر رہا ہے، ورنہ تو آپ 24 گھنٹے میں جب مرضی مانگے اللہ پاک آپ کی فریاد کو سنتا ہے، وہ بہتر سمجھے گا، وہ آپ سے سمجھے گا، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، لیکن تہجد کے وقت میں تو اللہ خود جو ہے تعجیل فرما کر فرمانا ہے کہ مجھ سے رزق کا سوال کرو، اب جتنے بھی کاروباری ادوار سے پریشان آلے انہیں چاہیے تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت میں ان لوگ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جس کی بھی راہوں سے بلا رہا ہے کہ تم آؤ اور مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا رب تمہیں بلائے اور بلا کے تمہیں دے گا، تمہارا رب تمہیں رزق دینے کے لیے تمہیں بلائے اور تم جاؤ اور پھر تمہیں وہ دینا، ایسا نہ ممکن ہے، ایسا نہ ممکن ہے، کوئی تم میں سے کتنا ہی ہم میں سے کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں ہے، کتنا ہی خطا کار کیوں نہیں ہے، لیکن وہ تہجد کے وقت میں رب کی ندا پر، رب کی آواز پر لبیک کہتا ہوا جاتا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر مغفرت طلب کرتا ہے، ایسا ناممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مغفرت کے لیے بلائے اور پھر تم جاؤ اور تم مغفرت طلب کرو، توبہ استغفار کرو اور رب تمہاری مغفرت نہ کرے، ایسا ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میں اور آپ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، وعدہ خلاف کر سکتے ہیں، معاہدوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، یہ کہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں دے گا، تمہیں بلائے اور تمہیں دینا ایسا ناممکن ہے، تو تہجد کے وقت میں تم مغفرت کرانا چاہو تو تمہارا تمہیں پکارا ہے، آؤ اور مغفرت مانگو، اللہ تمہاری مغفرت کرے، تہجد کے وقت میں تم چاہتے ہو کہ میرا رزق میں وسعت ہو جائے، میرا کاروبار چل جائے، میری دکان چلے، میرا بزنس چلے، تو پھر اسے چاہیے تہجد کے وقت اٹھے اور رب سے مانگے، فریاد کرے، لمبی رکعت پڑھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کی نماز میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت ہوا کرتا تھا، 2 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، 6 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، 12 رکعات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جو ہے نماز کو پڑھا کرتے تھے اور اس میں لمبے صورتوں کے تہجد وقت میں جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کا الگ سے ذکر فرمایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ زائد ہے آپ کے، یہ یوں سمجھ لو رب کی طرف سے گفٹ ہے، رب کی طرف سے یہ تحفہ ہے، پنج گانا نماز تو ہے لیکن پنج گایا نماز کے انعامات اللہ نے تمہیں بونس دے تہجد کی نماز، اور یہ ایسا انمول بونس ہے کہ اس میں جو مانگو پھر رب تمہیں عطا کرے، تو اللہ پاک سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، رزق مانگو، تمہارا رب خود آسمان دنیا پر آ کر تمہیں ہدایت دے رہا ہے، آؤ مغفرت مانگو، تمہیں یہ تحفہ رب کی طرف سے تہجد کی نماز، اللہ پاک ہم میں سے ایک نصیب فرمائے تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہم میں ہو جائے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا رب نے فرمایا قریب ہے کہ تیرا رب کھڑا کرے، تیرا رب تجھے کھڑا کرے مقام محمود، آگے اللہ رب العزت نے مزید جو بیان فرمایا کل انشاءاللہ اس کی تفسیر کروں گا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔